السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وما اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے فی قریۃ کسی بھی بستی میں من نبی کوئی بھی نبی الا مگر اخذنا پکڑا ہم نے اہلہا اس بستی کے رہنے والوں کو۔ یہاں پر ہا کی ضمیر جو ہے اہلہا میں بستی کی طرف جاتی ہے۔ اہلہا اس بستی کے رہنے والوں کو بالباسائی تنگی کے ساتھ وضرائی اور سختی کے ساتھ۔ باسائی سے مراد وہ تکلیفیں جس میں انسان کا بدن مبتلا ہو جیسے بیماری وغیرہ۔ وضرائی سے مراد فقیری تنگ دستی۔ لعلہم تاکہ وہ یضرعون عاجزی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان بستی والوں کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، یعنی بیماری میں، تنگ دستی میں، فقیری میں، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرے۔ ثم پھر بدل دیتے ہیں ہم مکان سیئاتی برائی کی جگہ کو الحسنۃ اچھائی میں، یعنی ان کی بیماری کو تندرستی میں بدل دیتے ہیں، ان کی تنگ دستی کو خوشحالی میں۔ یعنی اگر وہ ان معاملات میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، یعنی اپنی بیماری میں، اپنی تنگ دستی میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کو خوشحال کر دیتے ہیں، ان کو تندرست کر دیتے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ عفو وہ خوب پھلے پھولے، یعنی یہاں تک کہ وہ ان نعمتوں سے خوب سیراب ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خوب فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں، یعنی پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ان نعمتوں پر۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں قد مسا تحقیق پہنچی اباءنا ہمارے آباء و اجداد کو بھی ضراء سختی وسراء اور خوشی راحت، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ شروع ہوئی سے ایسا چلا آ رہا ہے، کبھی تنگ دستی تو کبھی خوشحالی، کبھی بیماری تو کبھی تندرستی، یعنی وہ اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھتے، اللہ کے ارادے کو نہیں سمجھتے، بلکہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شروع ہی سے ایسا چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ پھر پکڑتے ہیں ہم ان کو بغتتاً اچانک، وَهُمْ اور وہ لا یشعرون نہیں شعور رکھتے، یعنی جب وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اچانک اپنی پکڑ میں لے لیتے ہیں۔ ولو اور اگر انا بے شک اہل القریٰ بستی کے رہنے والے آمنو ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لا فتحنا تو ضرور ہم کھول دیتے علیہم ان پر برکاتن برکتوں کے دروازے من السماء آسمان سے والارض اور زمین سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، عاجزی کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یعنی آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا، زمین اس سے خوب سیراب ہوتی اور خوب پیداوار دیتی، جس سے خوشحالی ان کا مقدر بن جاتی۔ لیکن اس کے برعکس لیکن کذبوا جب انہوں نے جھٹلایا حق کو، دین کو، فاخذناہم تو ہم نے پکڑا ان کو، بما اس وجہ سے کانو جو تھے وہ یکسبون کماتے، جو وہ عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کے برعکس انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، یعنی اپنے گناہوں سے باز نہیں آئے، اپنے گناہوں پر ڈٹے رہے، تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا تمام قوم کے واقعات، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ افا آمینہ کیا پس بے خوف ہیں اہل القریٰ بستی والے، ان یاتیہم یہ کہ آئے ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب، بیاتن رات کے وقت، واہم اور وہ نائمون سو رہے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے کسی بھی وقت ان کو پکڑ سکتے ہیں۔
اوا امینہ کیا پس بے خوف ہیں اہل القرا بستی والے این یاتیہ ہوں یہ کہ آئی ان کے پاس باسونا ہمارا عذاب زوہن دن چڑھے ہوئے یعنی چاشت کے وقت واہم اور وہ یالابونا کھیل رہے ہوں آفا امینوں کیا پس بے خوف ہیں مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے فلا یامنو پس نہیں بے خوف ہوتے مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے الا مگر القوم الخاسرون خسارہ پانے والے لوگ ہی یعنی ہمیں ہر وقت اللہ کی تدبیروں سے ڈرنا چاہیے ہمیں کبھی بھی اللہ کی تدبیروں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے اگر ہم اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جائیں گے تو یہ نقصان اور خسارہ ہی ہمارے حصے میں آئے گا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی فرمایا کہ نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی تدبیر سے الا القوم الخاسرون مگر خسارہ پانے والے لوگ ہیں اولم یہدی کیا نہیں رہنمائی کی للذین ان لوگوں کی یعنی قرآن پاک میں ان تمام واقعات کو بیان کر کے جو پہلے قوموں کے ساتھ ہوئے اولم یہدی کیا نہیں واضح کیا للذین لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں لوگوں پر ہم نے واضح کر دیا یارثون الارض یارثون جو وارث بنے الارض زمین کے من بعد اہلیہا بعد اس کے رہنے والوں کے یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا تو پھر جب دوسرے لوگوں کو وارث بنایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں ہم نے واضح کر دیا ان لوگوں پر جو اس زمین کے وارث بنے ان لو نشاؤ ان یہ کہ لو اگر نشاؤ ہم چاہیں ایسا بناہم تو ہم مبتلا کر دیں ان کو بھی مصیبتوں میں بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے وَنَتْبَعُ اور ہم مہر لگا دیں عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر فَاهُمْ بس وہ لا يَسْمَعُونَ نہیں سن پائیں گے اب گناہوں کی وجہ سے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف عذاب ہی نازل کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں آنکھوں پر پردہ لگا دیتے ہیں جس طرح کہ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا پھر وہ ان کو نہ حق دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے نہ ہی وہ حق کو سمجھ پاتے ہیں یعنی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پس وہ بے خوف ہیں کیا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ ان کی جگہ نئے لوگوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے تلک القریٰ یہ بستیاں ہیں نقصو ہم بیان کرتے ہیں علیکا آپ پر من انبائہا ان کی خبریں یعنی پہلے جو اللہ تعالیٰ نے تمام واقعات بیان کر دیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بستیوں کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ لوگ ان سے واعظ و نصیحت حاصل کریں اللہ کے عذاب سے ڈریں اللہ کی پکڑ سے ڈریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءتہم آئی ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبیناتی روشن دلائل کے ساتھ یعنی کھلے معجزوں کے ساتھ فما کانوا پس نہیں تھے وہ لیؤمنوا کہ وہ ایمان لاتے بما اس وجہ سے کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا من قبل اس سے پہلے کذالک اسی طرح یتبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ علی قلوب الکافرین کافروں کے دلوں پر یعنی جب انہوں نے پہلی بار ہی نبیوں کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر ایسی مہریں لگا دی کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے یعنی کبھی بھی وہ حق کی طرف نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسول بھیج کر یہ حجت اور یہ دلیل قائم کر دی تاکہ کل قیامت والے دن لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تیری ہدایت ہی نہیں آئی یعنی ہمارے پاس کوئی رسول ہی نہیں آیا کہ ہم ایمان لے آتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی بھی بستی والوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک ہم ان میں رسول بھیج کر حجت نہ قائم کر دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان بستیوں کی طرف ان قوموں کی طرف بھی رسول بھیجے روشن دلائل دے کر معجزے دے کر لیکن وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ تمام واقعات قرآن پاک میں بار بار اس لیے بیان کیے
تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، اپنے گناہوں پر نہ ڈٹے رہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف عاجزی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔